اچھا چلے میں ایک قدم اور آ گیا تو شہر کو تو چھوڑو، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ بہت سے گھر بڑے بڑے ہیں، محترم گھر ہے، باعزت گھر ہے، کبھی نے اس گھر کی قسم کسی نے کھائی ہو؟ بھائی کئی لوگ ان گھروں سے رزق لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد قسم نہیں کھاتے۔ قبلہ قیامت میں بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے محمد نہیں کتال پھروں بول رہا ہوں، اگر بابا سے بلند ہے تو اس سے ایسا درود سنا دو مجھے۔ کبھی کسی نے آج تک جگہوں کی قسم نہیں کھائی، لیکن اللہ کہتا ہے میں کھاؤں گا، شہر مکہ کی قسم کھاؤں گا، لیکن تب کھاؤں گا جب محمد تیرے قدم یہاں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اعلیٰ صراط مستقیم، جہاں تیرے قدم آ جائیں وہی جگہ تو صراط مستقیم ہے، اسی قدموں کی اتباع اور رشد کہلاتا ہے، اور جو اس قدموں کے خلاف چلتا ہے وہی تو غی کا راستہ کہلاتا ہے۔ توجہ ہے، جملہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا۔ میں اگلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، دیکھنے یہ چاہتا ہوں منچ میں کون بیدار ہے، کون یہاں بیٹھ کر بھی کہیں اور ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو مجلس حسین میں بیٹھ کر ذہنی طور پہ کہیں اور ہوتا ہے وہ اپنا وقت نہیں اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ حیدری محمد مصطفیٰ کے قدموں کے اتباع کرو۔ کیوں؟ اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے، جہاں محمد کے قدم آ گئے وہی جگہ صراط مستقیم ہے۔ یہ قدم مکہ میں آ گئے، مکہ صراط مستقیم، یہ قدم مدینہ میں آ گئے۔ آپ کی بیداری کے لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مدینہ صراط مستقیم، یہ قدم میدان جنگ میں آ گئے، میدان جنگ صراط مستقیم، یہ قدم در زہرہ پر ٹھہر گئے، در زہرہ صراط مستقیم، یہ قدم پلان کے ممبر پر آ گئے، پلان کے ممبر صراط مستقیم، یہ قدم بتخانے میں آ گئے، بتخانہ عبادت خانہ بن کر صراط مستقیم۔ اور اللہ مجھے بتا صحیح، جہاں نبی کے قدم آ جائے جب وہ جگہ صراط مستقیم ہے تو اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے یاد رکھیں اللہ کہتا ہے اس نبی کے قدموں کے اتباع کرو، میں اللہ تم سے راضی ہوں۔ دیکھیے یہ جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں یہ محمد مصطفیٰ سے ہٹ کے تو نہیں دیے، ایسے ہی ہے۔ سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی وہ ہے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، جتنے رسول کو بھیجا، کوئی نہ کوئی معجزہ ساتھ دیا، ٹھیک ہے؟ کوئی نبی ید بیضا لے کے آیا، کوئی نبی کوڑیوں کو شفا دیتا ہوا آیا، کوئی نبی عصا لے کر آیا، کوئی نبی ایسا معجزہ لایا کہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ محمد مصطفیٰ جب تشریف لائے سراپا معجزہ تھے، لیکن اس طرح کا کوئی معجزہ ساتھ نہیں لائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی معجزہ مانگ لیجئے، اللہ نے موسیٰ کو عصا دی تھی، آپ کو بھی کوئی ایسا معجزہ عطا ہو جائے۔ اللہ نے سلمان کو انگوٹھی دی تھی، آپ کو بھی کوئی معجزہ عطا ہو جائے۔ رسول نے مسکرا کر مجمع کو دیکھا، میں آپ کو مسکرا کے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ علی کے چہروں پر نام علی پہ مسکرانے والے چہرے میرے سامنے ہے، جیسے کہنا آپ بھی کوئی معجزہ مانگ لیں اللہ آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ رسول نے مسکرا کر کہا اگر میں اس کا صرف نبی ہوتا معجزہ مانگ بھی لیتا میں تو اس کا محبوب بھی تو ہوں نا۔ حیدری آپ آباد رہے، میں اس کا محبوب بھی تو ہوں نا۔ وہ محبوب ہی کیا جس کی ہر مانگ سے پوری ہو۔ محبوب کی خواہش انسان نہ جانے تو وہ محبوب کیسا؟ نبی کہتا ہے میں مانگوں گا نہیں، اور ویسے بھی میں نے مانگنے والوں کے حالات دیکھے۔ موسیٰ نے مانگی تھی ملاقات، کوہ طور پر جا کر ایسی تجلی دیکھی جتنے رفتہ تھے سب بے ہوش ہو گئے۔ عیسیٰ نے مانگی ملاقات، چوتھے آسمان پہ روک لیے گئے۔ سلمان نے مانگا ملک، حکومت وہ کسی کو ملی نہ ہو، ملک وہ جو کسی کے حصے میں آیا نہ ہو۔
لیکن بدلے میں کیا ملی؟ چھوٹی سی انگوٹھی. توجہ کا طالب ہوں، جہاں تک میری آواز آ رہی. بدلے میں ملی تو چھوٹی سی انگوٹھی. سلمان انگوٹھی پہنے، سلمان مالک الملک انگوٹھی اتار دے، سلمان بے ملک انگوٹھی پہن لے. ہواؤں پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت. ہوا میں اڑتے اڑتے چونٹی کی صدا سن کر اس کو قید کر لیا کرتے تھے، لیکن انگوٹھی گم ہو گئی. تو نہ چونٹی کی صدا سنائی دیتی ہے، نہ ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں. یا ہمارے محبوب نبی نے، محمد مصطفیٰ نبی نے سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سلمان انگوٹھی مانگ مانگ کر حکومت کرنا اور بات ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے کر ولایت کے دھوم مچا لینا. یہ ہار کسی کے محتاج نہ، یہ زمانے کسی کے محتاج نہ. یہ بانیان حاضرین مجلس، یہ سادات رسال کسی کے محتاج نہ. میں توجہ ہے کہا مانگو کیوں؟ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے میرا شرموں والا نبی ہے، حیا والا نبی ہے، یہ دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں مانگتے ہوئے شرماتا ہو. ایک دن چپکے سے اپنے پاس بلا لیا، چپکے سے بلایا. اور کیسے بلایا؟ رات کے اندھیرے میں بلایا. کس طرح بلایا؟ جبرائیل کے ساتھ بلایا. یہاں سے رسول چلے، یہاں سے جبرائیل چلا. پہلا آسمان دونوں برابر چلے، دوسرا آسمان برابر میں، تیسرا آسمان برابر میں. میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں مجمع میں کون بیدار بیٹھا ہوا ہے، کون یہاں بیٹھ کر بھی کسی اور خیال میں ہے. یہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. چوتھے پہ بن باغ کے عیسیٰ سے ملاقات کی. عیسیٰ کو چھوڑا، پانچویں آسمان پہ گئے. چھٹے پہ جو ہاتھ اٹھا رہے میرا انہیں سلام ہے ان ہاتھوں کو، جو زبانیں ساتھ دے رہی ان زبانوں کو میرا سلام ہے، جو سننے کے لیے آئے بیٹھے. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا. یہ جب ساتواں آسمان آیا نا، جبرائیل پیچھے رہ گیا، رسول آگے بڑھ گئے. صرف رسول نہیں گئے، رسول کے پیروں میں جو جوتی تھی، میں شکر گزار ہوں، رسول کی نالین مبارک وہ بھی آگے چلی گئی. جبرائیل نے مڑ کر دیکھا اور سلام کیا. نالین تو آگے جا رہی ہے، میں جبرائیل ہوں لیکن مجھے رکنا پڑ گیا. نالین کہتی تو رکا کیوں؟ کہا مجھے آج سمجھ آئی کہ جس نے رسول کی برابری کی وہ پیچھے رہ گیا، جس نے رسول کے پیر پکڑے وہ آگے نکل گئی. آپ جی آپ آباد ہیں. یہاں نالین آگے نکل. لوگوں میں ایک ضد ہے، نہیں جی یہ جو معراج ہوئی تھی یہ خواب میں ہوئی تھی. اچھا نبی نے خواب دیکھا ہوگا، توجہ کا طالب جہاں تک آواز آئی. اگر خواب میں بھی ہوئی تھی تو خواب کس کا ہے؟ نبی کا، محمد مصطفیٰ کا. ایک اور ذات نے بھی خواب دیکھا تھا جس کی یاد میں آپ قربانی کرتے ہیں. جناب ابراہیم نے اور بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں. اور بیٹے نے کیا کہا؟ جو دیکھا ہے وہ کل گزری. بھائی میں آپ سے کہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جتنے مجھے سننے والے محترم بیٹھے ہیں انہوں نے مجلس تمام کی، ماتم کیا اور جا کے اپنے مکان کی چھتوں سے چھلانگیں لگا دی. تو کیا آپ چھلانگ لگا دیں گے؟ نہیں نا. وہ کہیں گے جناب آپ کا خواب ہے لیکن ڈروانا ہے، آپ کا خواب ہے لیکن انتباہ والا ہے. ہم جائیں گے، ہم صدقہ نکالیں گے، ہم خیرات نکالیں گے، ہم قرآن کے نیچے سے گزریں گے، اللہ سب خیر کر دے گا. لیکن جب ابراہیم نے اسماعیل کو خواب سنایا نا اور یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرا صدقہ نکالیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے لیے صدقہ و خیرات کریں. نہیں، انہوں نے کہا کہ جو دیکھا ہے وہ کل گزرے، کیونکہ وہ چاہتا ہے جو میں نے خواب دیکھا ہے. ایک مولوی ہونے کے ناطے یہ امت کا خواب ہے. ابراہیم کا خواب امت کا نہیں، نبوت کا خواب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا امت کا خواب اور ہوتا ہے، نبوت کا خواب اور ہوتا ہے. یاد رکھے گا ہر خواب کے بعد ایک تعبیر ہوتی
محمد مصطفیٰ یہ خواب میں معراج میں گئے، خواب میں معراج میں گئے، خواب میں معراج میں گئے، اور کاما کلم اللہ خواب کے بعد تعبیر ہوتی ہے، معراج نہیں ہوا کرتی۔ توجہ ہے، اور انہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے اللہ نے کہا میرے حبیب جوتی اتار کے نہ آ، جوتی پہن کے آ، تاکہ جن کے ذہن میں یہ خناس ہو کہ محمد مصطفیٰ نے خواب میں معراج کی، تو اس کو دکھا دو کہ خواب کے اندر جسم جوتیاں نہیں پہنا کرتا۔ یہ جوتیوں سمیت جو بلایا جا رہا ہے یہ خواب میں نہیں ہے، یہ حقیقت میں بلایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے میں جملہ پھر آپ کے حوالے کروں، یہ جو جوتی سمیت ہے لوگوں نے کیا کیا، اس جوتی کو سینے پہ سجایا تو عبادت بنا دی، گھروں کے در و دیوار پہ لگایا تو عبادت بنا دی۔ یہ جس ایام غم ختم ہوں گے 9 ربیع الاول کے بعد 12 ربیع الاول کا جلوس نکلے گا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم پر اعتراض کرنے والے اب خود جلوس نکالتے ہیں، ہم پر اعتراض کرنے والے خود اب گریہ و ماتم کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں جملہ آپ کے حوالے کروں، یہ جو جلوس نکلے گا نا 12 کو مناؤ یا 17 کو مناؤ یا 10 محرم کا جلوس، میں پھر کہتا ہوں سنی شیعہ مل کے منایا کیونکہ یہ اہل بیت کے غم کا جلوس ہے، وہ رسول کی آمد کی خوشی کا جلوس ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا، جو عمل کیا وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، وہ نالین مبارک کی شبیہ بنا کر سینوں پہ لگائی عبادت ہو گئی، گھروں پہ سجائی عبادت ہو گئی، در و دیوار پہ لگائی عبادت ہو گئی۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا علم پر نالین کی شبیہ ہے اور لے کر چل رہے، میں کہ یہ شبیہ کس چیز کی ہے، کہ رسول کی جوتی کی، رسول کے نالین مبارک کی۔ میں نے یہ کیوں بنائی، کہا یہ تو کائنات سے سب سے اوپر چلی گئی، سب سے بلندی پہ چلی گئی، یہ تو ساتوں آسمانوں سے اوپر چلی گئی، جبرائیل نیچے رہ گیا، نالین اوپر نکل گئی، ہم نے سینے پہ سجائی ہماری عبادت ہے، ہم نے در و دیوار پہ لگائی ہماری عبادت ہے، اتنی بلندی پہ گئی، اتنی بلندی پہ گئی۔ اب میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جو بیدار مجمع ہے، میں نے کہا یہ تمہیں بلندی نظر آتی ہے، علی والوں کو تو یہ پستی نظر آتی ہے، ان کا تمہیں پستی کیسے نظر آتی ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، ساتوں آسمان سے اوپر نالین ہے، نالین کے اوپر یہ پیر ہے، پیر کے اوپر ٹخنے، ٹخنوں سے اوپر گھٹنے، گھٹنوں سے اوپر کمر، کمر سے اوپر کندھے، کندھے کے اوپر مہر نبوت، اور علی جو اس عالم کا سردار ہے اس کے قدم اس مہر نبوت پر ہے۔ نہیں بے ساختہ جو داد دیتے ہیں تو نعرہ بھی لگاتے ہیں، توجہ ہے نا؟ آپ کا تھکا ہوا نعرہ بتا رہا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ تھک چکے ہیں۔ مجمع اگر بیدار بیٹھا ہوا ہے پہلے محترم سے آخری محترم تک میں نعرہ لگوانے لگا، اگر کوئی خاموش رہ گیا میں سمجھوں گا وہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری، ماشاءاللہ نعرہ لگا سکتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، پھر ڈر ڈر کے جھجک جھجک نہیں۔ یہ نعرے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر جان بھر دیتا ہے، جسم کے اندر طاقت بھر دیتا ہے۔ اچھا یہیں سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ جبرائیل ہے ملائکہ کا سردار، توجہ کا تعلیم، لیکن وہ بھی ایک مقام ایسا آیا جبرائیل رک گیا۔ میں نے کہا جبرائیل جاتے کیوں نہیں، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتا انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا، انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا۔ ابھی بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ ہے کون، یہ امین وحی ہے، یہ قرآن لانے والا ہے، یہ وحی لانے والا ہے، یہ تمام جتنے نبی گزرے ہیں یہ ان کے بعد بار بار چکر لگانے والا ہے، یہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے، زمین کے ساتھ چلا، زمین سے ساتھ چلا، آسمان پہ ساتھ کیا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، یہ ساتھ ساتھ ہے، لیکن کہہ رہا ہے اگر انگلی کے پور کے برابر بھی
سے زیادہ تو محترم نہیں. جبرائیل کہہ رہا ہے میں ساتھ ہوں لیکن میری یہ ہاتھ یہ ہے ہاتھ سے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا. آپ سلامت یہاں ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جبرائیل کی بھی حد ہے. تو جب سردار ملائکہ کی حد ہے تو اس کا مطلب باقی فرشتوں کی بھی حد ہوگی. ایسا ہی ہے نا. تو مجلس حسین کے صدقے میں آسان نہیں ہو گیا. اب لوگ جو چاہتے ہیں زندگی حاصل کر جائیں تو ان کے لیے تو آسان ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس گئے انجیکشن لگا سکتا ہے, زندگی نہیں دے سکتا. حکیم کے پاس جائے دوائی دے سکتا ہے, زندگی نہیں دے سکتا. یہ زندگی کو موت میں کون بدلتا ہے؟ ملک الموت. توجہ بھئی گفتگو میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. موت میں کون بدلتا ہے؟ ملک الموت. یا اللہ کا مقرر فرشتہ ہے لیکن جبرائیل سے بڑا فرشتہ نہیں ہے. جبرائیل ان کا سردار ہے. ہم نے کہا ہمیں بتا دو صحیح جبرائیل کی بھی حد ہے تو کوئی مقام تو ایسا بھی ہوگا جو ملک الموت کی بھی حد ہو جائے, ملک الموت بھی رک جائے, ہمیں موت نہ آئے. اگر ہم اس حد کے اندر آ جائے تو ہم بھی بچت میں آ جائے. تو یاد رکھے گا ہم نے نظر رکھنی شروع کی کہ یہ جبرائیل آیا کبھی کسان کے باہر رک گیا, یہ جبرائیل آیا کبھی دروازے کے اوپر یہ اسیر بن کر آیا, کبھی فقیر بن کر آیا, کبھی مسکین بن کر آیا, کبھی درسی بن کر آیا, کبھی چولہا چلانے والا بن کر آیا. تو جب جبرائیل کی حد ہے تو ہم نے نظر رکھی در سیدہ کے اوپر, وہاں ملک الموت آیا. ایک دن آیا یہاں سے واپس ہوا, دوسرے دن آیا یہاں سے واپس ہوا. بڑے مجمع میں میرا جملہ ضائع نہ جائے, فضائل کے آخری چند جملے اور ربط مسائل تو یہ تیسرے دن آ کر جب واپس ہوا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی بھی کوئی حد ہے, جبرائیل کی بھی حد ہے. وہ سدرہ جسے منتہا کہتے ہیں, وہ سدرہ جبرائیل کی منتہا کا نام ہے. در صحرا ملک الموت کی منتہا. آپ سلامت. یہی وجہ ہے اللہ نے کہا دیکھو جو ان کی مودت میں چلا جائے اسے خبردار مردہ تصور بھی نہ کرنا. وہ مرا نہیں ہے, وہ تو زندہ ہے. ہم کہیں یا رب العزت ہم نے خود کفن پہنایا. اللہ کہتا ہے کفن پہناتے ہوئے دیکھنا مردہ تصور بھی نہ کرنا. ہم نے کہا زمین میں دفنا دیا, کہا دفناتے ہوئے دیکھنا مردہ تصور بھی نہ کرنا. میں جملہ آپ کے چہروں کے مطابق آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جو مسکراتے چہرے فضائل علی کے اوپر ہے. یاد رکھے گا میں نے یا رب العزت غسل دیا گیا, کہا غسل دیتے ہوئے دیکھنا مردہ تصور بھی نہ کرنا. میں نے کہا یا رب العزت بتا تو صحیح یہ زندہ ہے کیسے؟ ہم بھی تو زندہ ہے, ہم سانس لیتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں, ہم بازاروں میں آتے جاتے ہیں. اللہ آواز دے کر رہتا ہے تم زندہ ہو طبیعت کی بنیاد پر, وہ زندہ ہے شریعت کی بنیاد پر. میں شکر ان ہاتھوں کا شکر گزار, ان زبانوں کا شکر گزار. یاد رکھیں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ مرنے والوں پہ مرے پھر مر جائے, ممکن نہیں ہے. دنیا چاہتی یہ تھی کہ اس خاندان کو ختم کر دیا جائے, اللہ کا نام لینے والے دنیا سے مٹ جائیں, لیکن انہیں کیا معلوم یہ ان کی تدبیر ہے, وہ اللہ کی تدبیر ہے. وہ اگر چاہے تو کیا ایک لمحے میں دشمنوں کو ختم نہیں کر سکتا. وہ چاہے تو آقا حسین کے مقابلے میں آنے والوں کی روحیں قبض نہیں کر سکتا, لیکن نہیں, اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, دین میں جبر نہیں ہے. جس میں یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے تو ہر مخلوق آئی ہے امام حسین کے پاس. جبرائیل نے کہا مولا اجازت دیں, میں تو آپ کا لباس لے کر آتا رہا, میں آپ کا جھولا جھولاتا رہا, اجازت ہے تو ایک پر کے ذریعے ان قوم میں اشکیہ کو تباہ نہ کر دوں. کہ جبرائیل
اگر مجھے تجھے اجازت دینی ہوتی تو میں اپنے عباس کو اجازت نہ دے دیتا. کیا عباس ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ لیکن جبرائیل میں نے جنگ نہیں کرنی. یہ میرے نانا کی امت ہے جبرائیل. یہ اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جبرائیل. ہم نے جنگ نہیں کرنی. ہم نے انہیں رشد کا راستہ دکھانا ہے تاکہ غی کے راستے سے یہ حسینیت کے راستے پہ آ جائے. لیکن برا ہو اس قوم کا جس نے آقا حسین کی بات نہ سنی. کبھی قاسم کو تاراج کیا, کبھی علی اکبر کے برچھی ماری. یہ قافلہ جس وقت اپنی قید بھگتا کے واپس آیا ہے نا, مجھے ابھی پتہ چلا کہ مولا غازی کا علم برآمد ہونا ہے. میں چند جملے آپ کے حوالے کروں. مدینہ میں بشیر مہاری نے جب آواز دی ہے نا, قد قتل الحسین, حسین مارے گئے, یہ صدا دیتا ہے گلیوں میں. لوگ نکل نکل کر اس کے پیچھے آ رہے ہیں. کہتا ہے کون حسین مارا گیا, کہاں حسین مارا گیا, باقی کدھر ہے؟ اس نے کہا آؤ میں روزہ رسول پر بتاؤں گا, میں روزہ رسول پر بتاؤں گا. وہ کہتا ہے میں یہ اعلان کرتا جا رہا تھا کہ حسین مارا گیا, حسین پیاسا مارا گیا, حسین تشنا مارا گیا. وہ کہتا ہے میں نہیں بھولتا. ایک دروازے کا بے ساختہ کھلنا, ایک سفید بالوں والی بڑھیا کا باہر آنا. باہر آ کے کہتی ہے ایو الغریب, وہ پردیسی میرے قریب آ. کون مارا گیا؟ کبھی بھی حسین مارا گیا. کہا کہاں مارا گیا؟ کہاں کربلا میں مارا گیا. کہا تجھے پتا بھی ہے کون حسین؟ کہا جانتا ہوں, علی و بطول کا لخت جگر حسین, رسول کا دل بند حسین. کہا اچھا کوئی بچ کے بھی آیا ہے؟ کہاں قافلہ موجود ہے. بی بی نے پھر پوچھا مجھے بتا اس قافلے میں عباس ہے کہ نہیں, عباس ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی ہر ایک حسین کا پوچھتا ہے, آپ عباس کا کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا گستاخی نہ کر. عباس کا اس لیے نہیں پوچھا کہ میں عباس کی ماں ہوں, لیکن مجھے یقین ہے اگر میرا عباس زندہ آیا ہے تو حسین بھی زندہ آ جائے. مجھے عباس پہ یقین ہے کہ اگر عباس زندہ آیا ہے اللہ ہی نوازوں پر رحمت نازل کرے, اللہ آپ کے گریہ کو قبول فرمائے. اگر عباس زندہ آیا ہے تو حسین بھی زندہ واپس آیا ہوگا. کہ نہیں, بی بی عباس زندہ نہیں آیا. بی بی نے پھر دیکھ کر کہا تو میرے عباس کو جانتا ہے؟ کبھی بھی میں جانتا ہوں, میں نے سنا ہے سر پہ گھس لگا تھا, سر پہ گھس لگا تھا. بی بی کہتے مجھے جلال نہ دینا, میں علی کی زوجہ ہوں, میں نے عباس کی جان دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں گھس کو اپنی دو انگلیوں میں پھیر کے ایک طرف پھیر دیتا تھا. اس نے رونا شروع کیا, سر پہ ماتم کر کے کہتا ہے بی بی جب عباس کے گھس لگا اس کے بازو ساتھ نہ تھے, اس کے ہاتھ ساتھ نہ تھے. بی بی کہتی ہے پھر تجھے غلط فہمی ہوئی ہے, تو عباس کو جانتا نہیں. کس کی ضرورت تھی, کس کی ضرورت تھی جو عباس کے بازو تک پہنچ جاتا, وہ مولا سے اکیلا لڑنے والا. کس کی ضرورت تھی کہ عباس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو اور اس کے بازو قلم ہو جائے. اور زمین پر بیٹھ کر خاک مدینہ سر میں ڈال کے کہتا ہے بی بی جب بازو قلم ہوئے عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, تلوار نہیں تھی. کا کیا مطلب؟ کبھی بھی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں تھی. دو جملے اور سنو گے اور ذہنوں کو تمام کرو. کا جنگ کی اجازت نہیں تھی. کہاں بی بی جب 40 پیاسے بچوں نے گھیرا نا اور سکینہ درمیان میں کھڑی ہوئی کہ چچا اگر پانی نہیں آتا تو میرا اثر نہیں بچتا, یہ کہہ کر عباس نے جھکنا شروع کیا. جھکتے 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 اتنا جھکے بی بی کہ عباس کی زلفیں سکینہ کے قدموں پہ لگنے لگی. کہ سکینہ اپنے ہاتھوں سے یہ مشکیزہ میرے گلے میں ڈال دے, قیامت کے دن میں عباس بن کر نہیں تیرا معاشقی بن کر اٹھنا چاہتا ہوں. اس دن صدا آئے سکینہ کا معاشقی حاضر ہو. بی بی میں نے سنا ہے عباس نے
سکینہ کو مشکی سے سمیت اٹھایا، وہاں آئے جہاں آقا حسین موجود تھے۔ آقا حسین نے بیٹی کو بھی آتے دیکھا، عباس کو بھی آتے دیکھا، اور ٹھنڈی سانس لے کر بس اتنا کہا، عباس بہت بڑی سفارش لائے، بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ عباس جانتے ہو میں سکینہ کا کہا نہیں ڈال سکتا، جس گھر میں سکینہ نظر نہ آئے مجھے حسین کو وہ گھر اچھا نہیں رکھتا۔ میں کہوں گا مولا یہی سکینہ ہوگی، یہی کربلا ہوگا، کوئی چادر کھینچے گا، کوئی گرنے مارے گا، کوئی کانوں سے بالیاں اتارے گا۔ سکینہ میں تیرے کہنے پر تیرے چچا کو تو جانے دوں گا، لیکن تجھے چچا بڑا یاد آئے گا جب خیموں کو آگ لگے گی، تجھے چچا یاد آئے گا جب اثر پیاسا مارا جائے گا، تجھے چچا بڑا یاد آئے گا۔ یہاں اجازت ملی، لو میں نے تمام کیا، یہاں اجازت ملی، یہ نہیں ملی کہ عباس جاؤ پانی بھر کے لے آؤ، نہیں، لے آنے کا حکم ہوتا دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، لیکن پانی آ کے رہتا۔ صرف اتنا کہا کہ عباس بھائی جاؤ پانی بھر لو۔ اتنے میں عباس نے سر چکا کے کہا آقا اس کا مطلب ہے جنگ کی اجازت نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہم نے جنگ نہیں کرنی عباس۔ مولا عباس زمین کربلا سے خاک اٹھا کر سر میں ڈال کے کہتے ہیں مولا مجھے بتاؤ تو صحیح، اماں دربار سے خالی آئی، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی، بابا کا سر زخمی ہوا، آپ نے کہا جنگ نہیں کرنی،